ایک دور وہ تھا جب لا الہ الا اللہ کہنا ظلم کو دعوت دینے کے برابر تھا، جب ایک غلام کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا اگر اس اذیت سے بچنا ہے تو اپنے رب کو چھوڑ دو، جب ایک ضعیف ماں اسی دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتی ہے، لیکن پھر وقت نے کروٹ لی، رات کی تاریکی میں دب کر اٹھنے والی آوازیں آہستہ آہستہ ایک طوفان میں بدلنے لگیں۔ وہ لوگ جو کل تک کمزور سمجھے جاتے تھے آج حق کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور ظلم کی دیواریں لرزنے لگیں، ہر طرف ایک ہی صدا گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ یہ داستان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ تنہا نہیں آتے، بلکہ اپنے ساتھ لاتے ہیں عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں عشرہ مبشرہ کہلائے، وہ 10 خوش نصیب جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ لیکن مکہ میں ایک اور منظر بھی بن رہا تھا۔ قریش جو کعبہ کے نگہبان تھے، جن کی عزت پورے عرب میں مسلم تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کے بعد ایک لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ بات انہیں ہرگز قبول نہ تھی۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا باپ کہا، اس نے فیصلہ کر لیا جو بھی اس دین میں داخل ہوگا اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ باقی لوگ سوچنے کی بھی ہمت نہ کریں۔ اور پھر شروع ہوا اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت سخت دور۔ سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ کون بنا؟ غلام، کمزور اور وہ جن کا کوئی قبیلہ نہ تھا، کیونکہ اگر ابو بکر یا عثمان کو نقصان پہنچاتے تو ان کے قبیلے بغاوت کرتے تھے۔ اس لیے کہا گیا جو بے سہارا ہیں انہیں جتنا چاہو اذیت دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مکہ میں اب انسانیت نہیں، طاقت بولتی تھی، اور اسی تاریخی میں ایک نام ابھرنے والا تھا، ایک غلام جس کے ہاتھ بندھے تھے مگر دل آزاد ہو چکا تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھا، اور بلال رضی اللہ عنہ اس کے غلام تھے۔ جب بلال نے کہا لا الہ الا اللہ تو امیہ کا غصہ بھڑک اٹھا، انہیں جلتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور اذیت دی جاتی، مگر ان کے لبوں پر صرف ایک ہی صدا تھی، احد احد، ایک ہے ایک ہے۔ اتنی تکلیف کے باوجود وہ کیوں نہ ٹوٹے؟ یہ طاقت کہاں سے آ رہی تھی؟ شاید انہوں نے اپنے اصل مالک کو پہچان لیا تھا۔ اور پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے بلال کو دیکھا اور رک گئے۔ وہ امیہ کے پاس گئے اور کہا اس غلام کو آزاد کرنے کی کیا قیمت ہے؟ امیہ نے موقع دیکھا اور کہا 7 اوقیہ سونا۔ حضرت ابو بکر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قیمت ادا کر دی اور بلال آزاد ہو گئے۔ امیہ نے طنز کیا، اگر تم 1 درہم بھی دیتے تو میں دے دیتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تم 100 اوقیہ بھی مانگتے تب بھی دے دیتا۔ یہ تھا ایمان، لیکن مکہ میں ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک گھر اور تھا جہاں آزمائش اپنی انتہا پر تھی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا گھر۔ ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، پورا خاندان اسلام لے آیا، اور پھر شروع ہوا ظلم، دھوپ، مار، اذیت۔ ابو جہل کہتا اگر بچنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، مگر سمیہ رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا، اور اسی لمحے ابو جہل نے نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ، ایک ماں
جس نے جان دے دی مگر ایمان نہ چھوڑا۔ یاسر رضی اللہ عنہ بھی اسی تکلیف میں وفات پا گئے، اور عمار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کو کھو کر تنہا رہ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ کی ضرورت تھی۔ پھر منتخب کیا گیا دار ارقم، صفا پہاڑی کے قریب ایک گھر، جہاں مسلمان چھپ کر جمع ہوتے، قرآن سیکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے۔ یہی جگہ اسلام کا پہلا مرکز بنی۔ قریش اس سے بے خبر تھے، اسی لیے کچھ عرصہ مسلمانوں کو سکون نصیب ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور مکہ میں ایک نئی سوچ پھیلنے لگی، ایک ایسا دین جس میں نہ رنگ کا فرق، نہ دولت کا غرور۔ اور اب وقت قریب تھا جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملنے والا تھا، اور ایک ایسی شخصیت اسلام قبول کرنے والی تھی جس کے آنے سے قریش کا غرور ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب مکہ کی فضا میں ایک ایسا نام گونجنے والا تھا جسے سن کر قریش کے دل کانپ اٹھیں گے۔ ایک ایسا شخص جس کی طاقت، جس کی سختی اور جس کی ہیبت پورے مکہ میں مشہور تھی، عمر بن خطاب۔ وہی عمر جو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، ایک دن غصے میں تپتے ہوئے ننگی تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر کا رخ بدل گیا، غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ دروازے کے اندر آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ الفاظ نرم تھے لیکن اثر گہرا تھا۔ جیسے ہی عمر دروازے پر پہنچے، آواز بند ہو گئی۔ دروازہ کھلا، عمر اندر داخل ہوئے اور بغیر کچھ سنے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب بیچ میں آئیں اور انہیں بھی چوٹ لگی، خون بہنے لگا۔ لیکن پھر اسی لمحے انہوں نے وہ جملہ کہا جس نے تاریخ بدل دی، ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، تم جو چاہو کر لو۔ یہ الفاظ تلوار سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ عمر رک گئے، ان کی نگاہ اپنی بہن کے چہرے پر جمی۔ خون بہ رہا تھا مگر آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ پہلی بار عمر کے دل میں سوال پیدا ہوا، یہ کون سا دین ہے جو انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے وہ لکھا ہوا دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے خود کو پاک کرو۔ عمر نے وضو کیا اور پھر وہ صحیفہ ہاتھ میں لیا۔ الفاظ تھے، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے، ان کا چہرہ بدلنے لگا، آنکھوں میں سختی کی جگہ نرمی آنے لگی۔ دل جو کل تک نفرت سے بھرا تھا، آج پگھلنے لگا۔ انہوں نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی لمحے فیصلہ کر لیا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اس وقت دار ارقم میں مسلمان جمع تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا اور گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، دروازے پر عمر بن خطاب ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اگر وہ خیر کے ارادے سے آئے ہیں تو خوش آمدید، اور اگر شر کے لیے آئے ہیں تو اسی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ دروازہ کھولا گیا، عمر اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کا گریبان پکڑا اور فرمایا، اے عمر، کب تک؟ یہ الفاظ
सीधे दिल में उतर गए। उमर की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाने आया हूँ। ये वो लम्हा था जब ज़मीन ने देखा कि इस्लाम को एक नई ताकत मिल गई है। वो उमर जो कल तक दुश्मन थे, आज इस्लाम के सबसे मजबूत सुतून बन गए। और इसी दिन मुसलमानों ने पहली बार खुलेआम काबा में जाकर नमाज अदा की। कुरैश खामोश खड़े देखते रहे, क्योंकि अब इस्लाम कमज़ोर नहीं रहा था। मक्का अब खामोश नहीं रहा था। इस्लाम अब सिर्फ छुपकर पढ़ा जाने वाला दीन नहीं था, वो अब खुलकर ललकार रहा था। और इस ललकार के सामने एक नाम बार बार खड़ा होता था, अबू जहल। वही अबू जहल जिसका गुरूर, जिसकी ताकत और जिसका खौफ मक्का की पहचान था। लेकिन अब वो देख रहा था कि वो दीन जिसे वो मिटाना चाहता था हर दिन और मजबूत हो रहा है। हर अजियत के बाद, हर जुल्म के बाद मुसलमान और भी डट जाते थे। ये बात उसके गुरूर को चीर रही थी। एक दिन अबू जहल गुस्से से भरा हुआ काबा की तरफ बढ़ा। वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। खामोशी थी, सुकून था, लेकिन अबू जहल के दिल में आग भड़क रही थी। उसने कुरैश की तरफ देखा और कहा, क्या मोहम्मद अब भी तुम्हारे सामने सजदा करते हैं? अगर मैं उन्हें सजदे में देखूं तो उनकी गर्दन रौंद दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये ऐलान था। अगले ही लम्हे वो आगे बढ़ा। कदम भारी थे, नीयत खतरनाक थी। वो करीब पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। अबू जहल ने कदम उठाया, लेकिन अचानक वो रुक गया, पीछे हट गया। चेहरा बदल गया, आंखों में खौफ आ गया। लोग हैरान रह गए। क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों किया? अबू जहल, जो कभी नहीं डरता था, आज कांपती आवाज में बोला, मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक थी और खौफनाक पर और मखलूक थी। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अपनी कुदरत से जाहिर कर दी। वही अबू जहल जो समझता था कि वो इस्लाम को ख़त्म कर देगा, आज एक सजदे के सामने बेबस खड़ा था। लेकिन इसका गुरूर अभी टूटा नहीं था। वो फिर उठा, फिर मुखालफत की, फिर साजिशें की, क्योंकि हक को मानना उसके लिए अपनी अना को तोड़ने के बराबर था। और फिर वक्त आया, बदर का मैदान। एक तरफ 313 कमजोर समझे जाने वाले मुसलमान, दूसरी तरफ 1000 का लश्कर, और उस लश्कर के बीच अबू जहल अपने गुरूर के साथ खड़ा था। वही गुरूर जो कभी झुका नहीं। जंग शुरू हुई। रेत उड़ रही थी, तलवारें टकरा रही थीं, और फिर एक लम्हा आया जब अबू जहल जमीन पर गिरा हुआ था, जख्मी, बेबस। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु उसके करीब आए, उसे देखा और कहा, क्या तुम ही वो हो अबू जहल? वो आखिरी सांसों में भी गुरूर से बोला, क्या तुमने एक बड़े सरदार को नहीं मारा? ये था इस शख्स का अंजाम जो सारी जिंदगी हक के सामने खड़ा रहा, मगर कभी झुका नहीं। और इसी के साथ एक दौर खत्म हुआ। जुल्म का गुरूर मिट गया और इस्लाम सर उठाकर खड़ा हो गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का फैसला था। ये ऐलान था कि सच को दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता।